بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب، ان کا اپنے وکلاء سے پہلا انٹریکشن تھا اور پہلی ملاقات تھی۔ اس گرفتاری پر عمران خان صاحب نے رد عمل دیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں ابھی۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اشتہار چھپا ہے۔ اشتہار میں بہت بڑا بھنڈ ہے۔ یہ بھنڈ کیا ہے اور اس کے بعد جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹکا کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹ بار بار بولتے ہیں، اس کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اور دوسرا میچ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پنجاب پولیس خاص طور پر ان کے درمیان، کیونکہ پنجاب پولیس باقاعدہ طور پر نون لیگ کے کہنے پر عمل درآمد کر رہی ہے، جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کر رہی ہے۔ تو یہ میچ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے یہ دیکھیے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو امام مسجد نبوی پاکستان آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات کی خبر ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ ان سے ملاقات کے موقع پر کیا بتاتی ہیں، یہ اخبار نے کیا رپورٹ کیا، یہ روزنامہ دنیا کی خبر ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان سے ملاقات میں کہتی ہیں، مدینہ منورہ میں ہمارا پاور ہاؤس، یعنی مطلب ہمیں وہاں سے انرجی ملتی ہے۔ عمر فاروق کے طرز حکمرانی کی پیروی کرتی ہوں۔ حرمین شریفین سے روحانی اور قلبی تعلق، سعودی عرب سے روحانی اور سیاسی رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ باتیں کر رہی تھیں امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے امام سے۔ اب آپ کمال دیکھیے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ جب گئی ہوئی تھیں گلگت بلتستان، تو وہاں پر جو سامنے اہل تشیع آبادی زیادہ بڑی تعداد میں ہے، تو ان سے کہہ رہی تھی میرے بھائیوں کے نام ہے حسن نواز، حسین نواز، حسن حسین نام ہے، بیٹیوں کے نام زینب ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم اہل بیت سے کتنی عقیدت رکھتے۔ یہ کام انہوں نے کیا، اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ ابھی سکھوں کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کری تھی، کہ نہیں ہم تو پنجابی ہیں، ایسے پنجابی ہیں، پنجاب کی کلچر ہے، آپ جیسے ہیں، بالکل زبردست۔ یہی مریم نواز شریف صاحبہ کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ ابھی اقلیتوں کے دن کے موقع پر اور اس کے علاوہ بھی یہ ملاقات کر رہی تھیں کچھ مسیحی برادری کے لوگوں سے۔ تب کہہ رہی تھی میں تو کانوینٹ سے پڑھی ہوں، کانوینٹ سے، میری تعلیم وہاں سے ہے۔ تو بندہ پوچھے یار کسی ایک جگہ ٹک جائیں آپ، مطلب یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ لطیفہ سناتے نا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تو اس کے پیچھے دو بندے کھڑے ہوتے بات کر رہے تھے، تو ایک نمازی کی تعریف کرنے لگا، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے اور یہ سچ بولتا ہے۔ تو اس نے نماز توڑی کہ لگا حاجی بھی ہوں میں حاجی بھی ہوں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ جو ملے گا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے بتائیں گی میں یہ بھی ہوں۔ تو مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ امام مسجد نبوی، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ عقیدت کا احترام کا اظہار کیجئے، لیکن یہ جس طرح کی خبریں چھپتی ہیں، مطلب ان کو خود روک دیجیے اگر آپ نے یہ سب نہیں کہا ہے، اور اگر آپ نے یہ سب کہا ہے تو پہلے بھی آپ کر چکی ہیں، حیرانی ہوتی ہے اس پر۔ اس کے علاوہ جنرل حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل، میں نے کئی بار آپ کو بتایا جس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے کہا، عین شاہدین کے مطابق جنرل فیض کی گرفتاری کی خبر سن کر جیل میں عمران خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رات سے کھانا نہیں کھایا۔ مطلب پھر کہہ لگے دوسری جانب پنکی جی نے سامری جادوگر سے رابطے کی کوششیں شروع کر دیں، تیسری جانب پی ٹی آئی میں صفِ ماتم بچ گئی، مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ یہ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لونڈے لپاڑے۔ وہ جو بات ہو رہی تھی نا، لونڈا لپاڑا، یہ ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا اکاؤنٹ کوئی کچھ بنا دے گا، اس پہ اس کی چترول شروع کر دو، یہ ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو ملیں گی، اور ایسے ڈھیروں جھوٹ میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ جنرل کا بیٹا تو یہ عبداللہ گل صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو باتیں کر رہے تھے کہ عمران خان نے کیا کیا، عمران خان نے اصل میں کیا کیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کی وکلا سے ملاقات تھی، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی اور انتظار پنجوتا صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض سے تعلق جو تھا وہ حکومت میں ڈی جی ایس آئی تھے، وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ تعلق تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک تعلق عمران خان صاحب اور حکومت میں بتاتے تھے، وہاں ہے ایک چیز۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان سے وہاں تھا، ان سے کوئی یہ تعلق نہیں تھا ہمارا۔ اور جنرل فیض گرفتار ہوئے اور ان کا 9 مئی سے تعلق بتایا جا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے،
اب نئے آئیں CCTV فوٹیج، اب بنائیں جوڈیشل کمیشن، اس کی تحقیقات کریں، ثابت کریں، عدالتوں میں لے آئیں اس معاملے کو۔ جنرل فیض حمید سے جو بات ہو رہی ہے تعلق کی 9 مئی کی، ہمارا ان سے ایسا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے وہ 3 رہنما بلکہ 4 لوگ جن کی سیٹیں لے کر نون لیگ کو دے دی گئی ہیں، یعنی ڈبل اسٹمپ کیے گئے ان کے بیلٹ پیپر اور سارے مسترد شدہ ووٹ مزید ان کے نکلے اور وہ سیٹیں دے دی گئیں، تو عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جو حاجی امتیاز ہیں میں نے ان کے حوالے سے خبریں بڑی بری ہیں، پہلے غائب رہے تھے، پھر بتایا گیا کہ وہ ملک سے باہر بھاگ رہے تھے، ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو گئے۔ جب ایئرپورٹ پہ گرفتار ہونے کی خبر آئی تب پتہ چلا کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذریعے گیا ہوا ہے، تو پاسپورٹ ہی نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ تھا۔ اب حاجی امتیاز کو جیل میں بڑی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر دیکھیں ان تمام معاملات کو جس طرح کے یہ ہو رہے ہیں تو بنتا کیس ہے انسانی حقوق کا، لیکن ان کی عدالت سے انسانی حقوق کا واحد معاملہ جو انسانی حقوق سیل ہے سپریم کورٹ کا انسانی حقوق سیل، وہاں سے واحد معاملہ نکلا تھا یہ جو کنور معیز ٹاپ سٹی والے جنرل فیض والا کیس، یہ نکل کے آگے گیا تھا، تو اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ باقی انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ان کی عدالت سے نہیں نکل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو حکومتی پلان تھا نا کہ جنرل فیض گرفتار اور جنرل فیض کی گرفتاری سے عمران خان کی جماعت، اس کے رہنما، اس کی جماعت کے حامی، یہ والے صحافی، وہ والے یوٹیوبر، پتہ نہیں کیا کچھ نکل آئے گا، تو اچھی بات ہے نکالیں۔ جن لوگوں نے جو غلط کیا ثابت کریں، نکالیں، لیکن عدالتوں میں ثابت ہوگا نا، یہ نہ میڈیا پہ ثابت ہوگا، نہ سوشل میڈیا پہ ثابت ہوگا، نہ کہنے سے ثابت ہو جائے گا۔ جو ثابت ہوگا وہ عدالتوں میں ثابت ہوگا۔ ایک چیز اور ہے، جنرل فیض حمید کا جو گرفتاری کے حوالے سے پہلا معاملہ ہمارے سامنے مصدقہ طور پر ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے، وہ ہے کرپٹ۔ جنرل فیض حمید ایک کرپٹ جنرل۔ اس کے بعد جو باقی کے معاملات ہیں، یعنی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو یہ 9 مئی ہے، سیاست ہے، PTI سے تعلق ہے، یہ کیا ہے ابھی اس بارے میں بتایا نہیں گیا، اس بارے میں بتایا جائے گا اور تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ ویسے وہاں جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں، وہاں کی تحقیقات کا نتیجہ وہاں آ جاتا ہے اور اس کے بعد سزا ہو جاتی ہے۔ تو جنرل فیض حمید کو سزا کیا ہونی ہے اس کے نتیجے میں، یہ بھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے۔ اور اگر جنرل فیض حمید سے کچھ تعلق تھا، ہمارے صحافیوں کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، باقی سب کا بھی، تو یہ سامنے آنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، تگڑا آدمی بھی اس ملک میں سزا پائے گا، یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی جانب سے اخبار میں اشتہار دیا گیا۔ یہ اشتہار تھا 14 اگست کا۔ اس میں پاکستان کے مختلف صوبوں کو ان کی آئیکونک امیجز کے ذریعے، جیسے سندھ ہے تو قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار کے ذریعے، آئیکونک امیج کے ذریعے سندھ کو ریپرزینٹ کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے زیارت ریزیڈنسی یا بلوچستان میں جو گوڈیس ہے وہاں اس کے ذریعے ان کو ریپرزینٹ کیا گیا، اور پنجاب بادشاہی مسجد کے ذریعے ریپرزینٹ کیا گیا، خیبر پختونخوا پہاڑوں کے ذریعے ریپرزینٹ کیا گیا۔ اب اس کے بعد کشمیر اس اشتہار میں نہیں ہے۔ یہ اخبار کی جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ایک میز پہ رکھا ہوا اخبار ہے، تو اس کی تصویر ہے، یہ کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، اگلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین گریب ہے۔ اب جو اسکرین گریب ہے یہ ایکسپریس اخبار کا اسکرین گریب ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس اشتہار کے حوالے سے آ کر عظمہ بخاری نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، ضلالت دکھا رہے ہو تم لوگ PTI والوں کو۔ PTI نے اشتہار لگایا، انہوں نے کہا ضلالت دکھانا چھوڑ دو، پورا اشتہار تھا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، اس کے نتیجے میں عظمہ بخاری صاحبہ پھنستی ہیں۔ وزارت اطلاعات حکومت پنجاب کا یہ اشتہار بنا کے آگے بھیجے گی، عظمہ بخاری صاحبہ کی ٹیم میں کسی سے غلطی ہوئی ہے، اب اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا عظمہ بخاری کی صاحبہ کی ٹیم کے کسی ممبر کو۔ تو اب عظمہ بخاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ پورا ہے، آزاد کشمیر بھی نقشے میں ہے، تو آزاد کشمیر تو نقشے میں نہیں ہے، اسکرین گریب میں بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے جو اپنے ٹویٹر پہ ڈال دیا ہے اس میں ہے تو کیا کر لیں گے، کیونکہ آپ نے بنا کے ڈال دیا ہے، لیکن جو اخباروں کی تصاویر ہیں ان میں آزاد کشمیر نقشے میں نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو کہتے تھے عمران خان کشمیر فروش ہے اور انڈیا کو کشمیر دے دیا، وہ تو مقبوضہ کشمیر تھا، آپ لوگوں نے تو آزاد کشمیر بھی یہاں پر غلطی سے کھا دیا ہے۔ اب یہ غلطی ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، کیا ہے، آپ لوگ جواب دیں گے، لیکن یہ بڑی غلطی ہے، سنگین غلطی ہے۔ ایسی غلطیوں پر پہلے غداری کے فتوے لگتے رہے ہیں، میں نہیں کہتا غداری کا فتویٰ لگایا جائے، لیکن سنگین غلطی ہے، اس غلطی کا جواب آنا چاہیے۔
اس کے علاوہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اسلام آباد میں اشتہار لگ گئے. یہ اشتہار کھمبوں پہ لگ گئے اور ان اشتہاروں میں لکھا ہوا ہے آئی لو عزم استحکام. اب یہ ہمارے یہاں پہلے بھی لگے تھے ایک بار, جانے کی باتیں جانے دو. یہ ہوا تھا جنرل راحیل شریف کے موقع پر. اب کی بار اشتہار لگائے آئی لو عزم استحکام. تو یہ اشتہار جو ہے پہلے کسی ایک ایجنسی نے لگائے تھے, اب کی بار یہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں. تو آئی لو پاکستان بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ان ایفرٹس کو آپ ستائش کر دیں گے, ان کی وہ سکسیزفل ہوں, آپ اس امید کا اظہار کر دیں گے. لیکن لو تو آئی لو پاکستان, آئی لو مائی فیملی, آئی لو مائی کڈز, آئی لو مائی وائف, آئی لو پاکستان. یہ کیا ہوا آئی لو عزم استحکام؟ مطلب عزم استحکام سے لو تھوڑی ہوتا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے کہتے تھے میاں صاحب آئی لو یو, عمران خان کے چاہنے والے کہتے تھے عمران خان آئی لو یو. آئی لو عزم استحکام حکومت لے آئی ہے. تو شہباز شریف صاحب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا پہلے بھی, جنرل عاصم منیر میری جند میری جان, وہ گا سکتے ہیں. یہ وہ والا کام ہے. تو عجیب و غریب کام ہے ان لوگوں کے. آخر میں آپ کو میں فوٹیجز دکھاتا ہوں. زرتاج گل صاحبہ کی فوٹیج دیکھی ہے. یہ پی ٹی آئی کی جو ریلی کے لیے عمران خان نے کہا تھا اس کے لیے نکلے, پولیس پہنچ گئی ہے. پولیس پہنچ گئی کہ نہیں جی جھنڈا دے دیں, پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی دے دیں, پاکستان کا جھنڈا بھی دے دیں, آپ کو گرفتار کرنا ہے. اٹک کی فوٹیج دیکھیں, اٹک میں بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ مختلف شہروں میں, لاہور میں خاص طور پر پولیس نے تیاری کر لی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو ریلیاں نکالنے نہیں دیں گے. سندھ میں ٹھٹا کی ریلی کے مناظر ہمارے سامنے آ چکے, کراچی کی ریلی کے مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف والے مختلف شہروں میں نکل رہے ہیں اپنے پرچم لے کر. بائکس پر ریلیز ہیں, گاڑیوں کی ریلیز ہیں, اور ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں یہ لوگ اپنی جماعت کے قائد عمران خان کے کہے پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تو اس کے مناظر انہوں نے دکھائے ہیں. بات یہ کہ یہ جو پولیس کر رہی ہے, آپ 14 اگست بنانے سے بھی روکیں گے. پہلے پی ٹی وی نے عمران خان کی ایک تصویر آنے پہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, اب آپ 14 اگست بنانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. کتنا گرنا ہے اس حکومت کو, مسلم لیگ نون کی, ان کے دوستوں کو کتنا گرنا ہے آپ لوگوں کو, اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لے کر نکلیں گے تو آپ ان کو روکیں گے. اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلنے پہ بھی کیوں روکیں گے؟ ایک صوبے میں حکومت ہے ان کی, وہ ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے, ان سے زیادہ ووٹ اب بھی تمام دھاندلی کے باوجود بھی سب سے زیادہ ووٹ ان کا ہے. اور اگر یہ دھاندلی واپس ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. آخر میں قاضی صاحب نے کیس لگا لیا ہے. یہ جو کہا تھا قاضی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کو کہ آپ اور الیکشن کمیشن بیٹھ کے طے کر لیں. الیکشن کمیشن لگا رہا تھا ریٹائرڈ ججز ٹرائیبیونل میں, اور جسٹس شہزاد صاحب جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اب سپریم کورٹ پہنچ گئے, وہ کہہ رہے تھے نہیں. تو پھر وہاں پر عالیہ نیلم صاحبہ آ گئیں. عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی کہا نہیں. اب اس کیس کو جو قاضی صاحب نے بھیجا تھا ان کو, اب وہ خود سن رہے ہیں. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب ہیں, جسٹس امین الدین صاحب ہیں, ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں, اور عقیل عباسی صاحب ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 3-2 سے فیصلہ آ جائے گا الیکشن کمیشن کے حق میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا 4-1 سے. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ کہ قاضی صاحب نے خود کہا تھا کہ جائیں چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں پر فیصلہ کریں. اب چیف جسٹس صاحبہ نے منع کر دیا تو قاضی صاحب اس کو لگا کے بیٹھ جائیں گے. بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اپنی چیف جسٹس صاحبہ کو جنہوں نے خود لگایا, انہوں نے سینیورٹی پرنسپل سائڈ پہ کر کے ایک نئے طریقے سے لگایا, ان کو بھی عزت نہیں دیں گے, اپنی عدالت کو بھی عزت نہیں دیں گے, 6 ججز کے خط کو بھی عزت نہیں دیں گے. قاضی صاحب ایسے کیسے چلے گا؟ جب آپ عدالت کو خود عزت نہیں دیں گے تو پھر یہ جو شکوہ ہے آپ کا کہ عدالت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, یہ شکوہ بڑھے گا, لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.